درزی شہزادے کی کہانی۔ نشابیہ پہنچنے پر اس قافلے کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ وہاں کی رعایا کو پہلے ہی سارا قصہ معلوم تھا اور وہ اپنے ولی عہد سلطنت شہزادہ عمر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ عوام و خواص سڑکوں پر امڑ آئے، سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ گلیاں اور بازار سب بارونق اور آراستہ، جگہ جگہ پھولوں سے بے پھاٹک بنائے گئے تھے۔ مندروں پر چراغاں کیا گیا تھا اور ہر مکان کے دریچوں پر قیمتی رنگ برنگے قالین آویزاں تھے۔ شہر کا شہر، گاؤں کے باشندے بھی اپنے ولی عہد سلطنت کے خیر مقدم کی خاطر لمبی مسافتیں طے کر کے آئے تھے۔ ہر طرف میلے کا سماں تھا، ڈھول تاشے بج رہے تھے، کہیں ٹوں کا تماشا، کہیں بہروپیوں کے سوانگ، کہیں کباب و تفنان، کہیں شیر مال اور باقر خانی کی خوشبوئیں، کہیں حلوہ پوری کی سوندھی سوندھی مہک دیگیں کھنک رہی تھیں۔ سب کے کٹورے بجا بجا کر مشقیں سنبھالے پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ جگہ جگہ دربار کی جانب سے مٹھائیوں کے دونے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ ہر طرف بچے تھے اور کہکہے لڑکیاں سجی دجی شہزادے کو دیکھنے کے لیے بے قرار۔ لچے لفنگے موقع پاتے ہی چھیڑ خانی کو تیار۔ سب خوش تھے اور ایک آواز ہو کر نعرہ لگاتے تھے، شہزادہ عمر زندہ باد۔ البکان کو یہ منظر دیکھ کر جرجری آ گئی، رگو پے میں ایک نشہ سا دوڑ گیا۔ وہ بڑی شاہانہ تمکنت کے ساتھ اپنی رعایا کی جانب سے پھول اور ہار قبول کرتا اور انہیں خوش کرنے کے لیے ایک دو ہار ذرا سے وقفے کے بعد کسی کم سن لڑکے یا لڑکی کی طرف اچھال دیتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مستقل مسکراہٹ تھی۔ ادھر وہ غریب کجاوے میں دنسا اپنی قسمت پر دل ہی دل میں آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سارا جشن اس کے لیے تھا، مگر سب اس بات سے بے خبر تھے کہ اصل شہزادہ اور ولی عہد سلطنت وہ مکار نہیں جو لوگوں کی سلامیاں قبول کر رہا ہے، بلکہ ایک بد نصیب قیدی ہے جو ایک اونٹ کے کجاوے میں چھپا یہ سارا شور سن رہا ہے اور غصے اور رنج میں بن رہا ہے۔ آخرکار جلوس راجدھانی پہنچ گیا۔ یہاں تو جشن کا سماں اور بھی نرالا تھا۔ ہر طرف چہچہے کہکہے، محل کے دربار ہال میں خیر مقدم کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ تمام کا تمام فرش رنگ دوبیز قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیواروں پر تصویریں آمیزاں تھیں۔ جھاڑ اور فانوس سے سارا حال بقائے نور، چاندی سونے کی تاروں اور موتیوں کی جھالروں سے ساری فضا جگمگ، منظر ایسا دل ربا کہ آنکھ ٹھہرنا محال۔ شام ہوتے ہی سینکڑوں چراغ روشن کر دیے گئے۔ رات پر دن کا گمان ہونے لگا۔ ملکہ معظمہ خواصوں میں گری ایک زریں تخت پر روب سے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر 4 امراء نے ایک ریشمی چادر تان رکھی تھی۔ ایک خادمہ مورچل ہلا رہی تھی۔ ملکہ نے اپنے ذی وقار شوہر اور ہونہار فرزند کا انتظار تھا۔ انہوں نے جس روز فرزند کو جنم دیا اس دن سے ہی جدا کر دی گئیں۔ کبھی کبھار خواب میں ایک موہنی سی صورت انہوں نے دیکھی تھی اور اس کو اپنا بنا جانا تھا۔ خواب میں دیکھی صورت آنکھوں میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان سکتی تھی۔ انہوں نے جلوس کی آمد کا شور سنا اور مسکرائیں۔ محل کے احاطے میں انار پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں، پٹاخے داغے، سنگ مرمر کی راہداری میں قدموں کی آواز گونجی۔ ہال کے دروازے کھول دیے گئے۔ محافظوں کے دستے نے فرش پر دوزانو ہو کر مبارک سلامت کی صدائیں بلند کیں۔ پھر ہر طرف سے یہی آواز میں آنے لگیں۔ سلطان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں اپنے فرزند کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ملکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر بولے، لیجئے آپ کا بیٹا آپ کے حضور میں ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آواز
روحانسی ہو گئی۔ ملکہ نے چونک کر نوجوان کی طرف دیکھا، ایک پل کو اپنی پلکیں جھپکائیں اور جھٹ بولی، مگر یہ تو میرے بیٹے کی صورت نہیں، اس کی تو کایا ہی کچھ اور ہے۔ ابھی لوگ ملکہ کی اس بات پر حیران پریشان گمسم کھڑے تھے کہ اچانک ہال کے دروازے سے عمر اندر گھسا۔ وہ اپنے محافظوں کے حلقے سے کسی طرح بھاگ نکلا تھا۔ اس عزیز نے اپنے آپ کو سلطان کے قدموں میں ڈال دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پھر یوں گویا ہوا کہ اے پدر بزرگوار، میری جان لیجیے، ایسی کھٹور سزا مجھے نہ دیجیے۔ میں کب تک یوں ہی چپ رہوں، کب تک یہ ذلت سہوں؟ لوگ بونچکے ہو کر اس غریب کے گرد سمٹ آئے۔ محافظ دوڑ کر اسے پکڑیں۔ سلطان نے اونچی آواز میں کہا، بکو مت، میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو۔ میرا بیٹا وہی ہے جس پر میری نگاہ ٹکی ہے، میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس مکار کو گرفتار کر لیا جائے اور چلا کر بولا، یہاں میرا لفظ قانون ہے، ملکہ معظمہ کی باتوں پر نہ جاؤ، وہ بہت ضعیف الاعتقاد ہے اور خواب کی بات پر ایمان لائی ہے، مگر میرا بیٹا وہی ہے جو ثبوت فرزندی کے طور پر نشانی والا خنجر لے کر مجھ تک پہنچا۔